جنہیں تیرا نقش قدم ملا آپ نے جھوٹ کا ذکر کیا ہے. ہاں کچھ پروفیشن ایسے ہیں جس میں تھوڑا سا بلکہ زیادہ بھی بعض دفعہ ہاں اس کو ہم ٹرک کہہ دیتے ہیں, اس کو ہم کوئی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی ہم چلاکی کر رہے ہیں, تو جھوٹ اس میں بولنا پڑتا ہے. پروفیشنز کچھ ایسے ہیں. ہاں انسان بعض دفعہ کوشش بھی کرتا ہے تو اس میں وہ کہ کبھی پورا اترتا ہے کبھی نہیں اترتا. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح بعد کا وکالت ہے ہاں مجرم کا وکیل, اب وہ مجرم کو ثابت کرے گا کہ یہ معصوم ہے, جھوٹ بولے گا. اب یہ جو ہے نا سلسلہ یہ آیا مغرب سے, انگریزوں کی طرف سے, اور آپ اس میں بڑی سختی کے ساتھ مبتلا ہو. جس سے جمہوریت آپ کے یہاں آئی مغرب کی طرف سے مبتلا ہو آپ. اگر تو اللہ تعالیٰ الیکشن کے ذریعے اللہ ہوتا تو پھر تو ہم جمہوریت کے قائل جاتے. نہ تو اللہ کا پیغمبر جمہوریت کے ذریعے ہوا, بلکہ ایسے ایسے پیغمبر ہوئے زندگی میں 4-5 ہی مطلب مسلمان بنے. جمہوری فیصلہ آج جمہوری فیصلہ اللہ کی شاید حق میں نہیں ہے دنیا کے اندر. آج زیادہ لوگ نہیں مانتے اللہ کو, اور اللہ اکثر اللہ ہی ہے. اس لیے جمہوریت جس طرح ہے, جس طرح یہ ہے, جس طرح میڈیکل ہے آپ, اور صفائی اور پاکیزگی کا فرق ہے. مغربی تعلیم میں صفائی سکھائے گی, پاکیزگی نہیں سکھائے گی. صاف رہنا سکھا دے گا لیکن پاک ہونا اور چیز ہے, صاف ہونا اور چیز ہے. اور غسل اور ہے اور نہانا اور ہے. اور نہائیں گے روز اور غسل نہیں کریں گے تو یہ سارا ناپاک صفائی, یہ ناپاک صفائیاں مطلب وہ لوگ کرتے رہتے. اس لیے یہ جو نا یہ تعلیم کی بیماری ہے. اور آپ کے یہاں وہ معاشرہ بنا نہیں ہے جو اسلام کا مدعا ہے. مدعا ہے اسلام, معاشرہ نہیں بنا. اس لیے اس کا علاج صرف اتنا ہے کہ جب ایسی کوئی دقت ہو کہ یہاں جھوٹ بولنا پیشے کی ضرورت ہو تو اس میں کم سے کم جھوٹ بولو. اور جہاں تم مجبور پائے جاؤ گے وہاں شاید تمہیں مطلب معافی ہو جائے مجبور کی. اور جہاں تم مجبور نہیں پائے گئے تو وہاں تمہیں چاہیے کہ تم مجبور نہ ہو. اس لیے کوشش یہ کرو مجبوری کو چھوڑ کر جہاں مجبوری سے بچت ہے وہاں سے بچ جاؤ. کہتے یہ تو پیشہ ورانہ مجبوری تھی, تو یہ کیا تھا؟ ہاں کہتے یہ ہو سکتا تھا, نہ کیا جائے تب بھی ہو سکتا ہے. آئندہ وہ نہ کرو. جس کے کیے بغیر گزارا سکتا, جس کے کیے بغیر گزارا نہیں سکتا اس کو بھی ہم سینکشن نہیں کرتے, لیکن چلو اس کو چلنے دو. یہ عدالتیں ایسی ہیں, انہیں یہ چاہیے کہ اگر بعد میں ثابت ہو جائے کہ مجرم تھا تو مجرم کے وکیل کو بھی پھانسی لگا دے, اور جس نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا پچھلے جج اس کو بھی پھانسی لگا دے. پھر کوئی مجرم نہیں رہ جائے گا. تو آپ ایک عدالت قاضی کی عدالت ہو جائے گی. اللہ لگائے اللہ. مقصد ہے کہ یہ کیا ہے, اس کو اتنے پیسے دے دو, پتہ ہے وکیل کو پتہ ہے کہ یہ مجرم ہے. آج پھر تم نے مطلب چوری کی, کہتے ہاں کی تھی میری فوجدری کی ہے ذرا. کہتے اچھا کوئی بات نہیں, دیکھو جب یہ پوچھا جائے تو اب یہ بتانا. کہتے یہ بتا, کہتے میرا دستخط ہی نہیں ہے. کہتے میرا دستخط نہیں ہے, میں تو بالکل تھا ہی نہیں وہاں پر. او پتہ نہیں کیا بات ہوتا. چل بچ گیا لیکن بری بات. سمجھے بات؟ کیا کرو, جہاں مجبور ہے وہاں چپ, جہاں مجبور نہیں ہے وہاں چپ. اچھا سمجھ گیا بات؟ وہاں سے بدل جاؤ جہاں مجبور نہیں ہو, تو تمہاری آزاد زندگی جواب دہ ہے. مجبور زندگی کو شاید جواب دہ سے بچا دیا جائے. آزاد, جہاں آزاد ہو وہاں جواب دہ ہو, جہاں آزاد نہیں ہو وہاں جواب دے دو. کہتے وہاں تو کھائے کوئی بھوکے مر رہے تھے, مرتے وقت جو ہے نا یہ سور مل گیا, کھانا پڑ گیا, اس نے کہا جان بچا لو. لیکن جب تم مر نہیں رہے تو پھر کیا کھایا؟ حرام کھایا, رشوت کھایا, پھر کیوں کھایا؟ جب تیرے پاس حالات بہتر تھے اس وقت جواب مشکل بن جائے گی. جب حالات میں چوائس ہو وہاں اچھا چوائس کرو, جہاں چوائس بند ہو جائے وہاں سوال نہ کرو کہ وہاں چوائس نہیں ہوا, گرنے کے علاوہ چوائس ہی ہوگی, پابند ہوگی, زندگی مجبور ہوگی. جہاں آزاد ہے وہاں کی جواب دہی ہے. تو جواب دہی کس کی ہے؟ آزاد کی. جھوٹ سچ یہ وغیرہ وغیرہ لوگ جو ہے آزاد کی بات ہے. اصل میں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے جو کوئی بتایا نا, جھوٹ نہ بولو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, اس سے ایک اعلیٰ قسم کی شخصیت بنانے کے لیے 4 دن کے زندگی میں تو اعلیٰ شخصیت بناؤ. اور تمہارے پرابلم جو ہے نا, سب سے بڑا پرابلم یہ ہے, وہ بڑا خطرناک ہے
کہ تمہارے پاس علم ہے اسلامی شخصیت کا، کیا ہے؟ اسلامی شخصیت کا، لیکن تمہارے پاس جو پسندیدہ شخصیت ہے وہ مغربی تہذیب ہے۔ اب اسلامی تہذیب یا اسلامی علم جو ہے نا مغربی تہذیب نہیں بن سکتا، بس یہ دقت ہوئی پڑی۔ چاہتے تم ہو مغربی انداز فکر، جس طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، یہ سارا کچھ، اور چاہتے یہ ہو کہ کلمے کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اسلامی نتیجہ مل جائے اور مغربی زندگی مل جائے، یہ نیت ہوتی، یہی پرابلم پیدا ہوا۔ اپنے بات سمجھ، مسئلے سے نکلا، کلمہ کلام پڑھا، حج کرنے گیا، اللہ تعالیٰ کے گھر دیکھنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا، بڑا بڑا رونے کو کہتے بس دو چار الیکٹرانک کے سامان ہی لے ہیں، تو اور کیا کیا؟ پھر ساتھ میں ٹی وی ہے، وی سی آر لے کے آ گیا، دو چار بندے فلمیں پاک نہ پاک پڑھ کے لے آیا، اور حج کرنے گیا تو الٹی پروگرام کر کے آیا بات، کہتے حج کے پہلے نکل آتے ہیں ہسپتال میں جاتا ہوں تو کچھ یہ چیز جاتے ہیں، اب یہاں سے بیچ دیتے ہیں، کچھ سمجھ گئے، اور سارا حج کو ہی بندے کاروبار خراب کر دیا۔ تو یہ نہ کرو، حج کرنے جا رہے ہو تو پھر حج کیا، کاروبار کرنے جا رہے ہو تو حج کا علاقہ چھوڑ دو، پھر کسی اور کا کاروبار کرو۔ تو دین کے اندر جو ہے نا دنیاوی یا انویسٹمنٹ نہ کرو، بس اتنی سی کہانی ہے کہ اگر تم نے کوئی کمانا بھی آئے تو کماؤ، مسجد سے مت کماؤ، آسان ہو جائے گی بات۔ مجبوری کا چھوڑ کے آزادی جہاں پر ہے وہاں سے بچ جاؤ، جہاں راستہ تھا تمہارے پاس گنجائش تھی وہاں بچ جاؤ، جہاں گنجائش نہیں ہے وہاں کا ہے۔